علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی، سوال ہے آپ کا۔ کیا سوال ہے کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، جو بھی دنیا کا سامان ہے اللہ نے دیا ہے، اور شادی شدہ شخص ہے مگر اولاد سے محروم تھا۔ اچھا جی، اب اس نے دوسری شادی کی ہے اور اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اب یہ ہوا کہ مالی حالات بہت زیادہ تنگ ہو گئے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بیٹی ہی بڑی منحوس ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے پیدا ہونے سے رزق ختم ہو گیا، رزق کم ہو گیا۔ کئی لوگ ایسا سمجھتے ہیں، اور ویسے بھی مکہ کے مشرکوں کی طرح جناب بیٹی پیدا ہو جائے تو منہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پیدا ہو جائے بیٹا تو پھر ان کے منہ کھل جاتے ہیں، ان کی باچھیں پھٹ جاتی ہیں۔ اور معاملہ اس کے برعکس کیا ہوتا ہے، کسی کے گھر میں گائے ہے اور اس نے بچڑا دیا، کہتے ہیں ہم مزہ نہیں آیا، اور اگر گائے نے اور بھینس نے بچڑی دے دی ہے، بلکہ ایون کہ بکری تک نے جو ہے وہ بچی دے دی ہے، تو پھر بڑا خوش ہوتا ہے، لو جی بچڑی پیدا ہوئی ہے، 2 سال بعد یہ بھی گائے بن جائے گی۔ تو جن لوگوں کا یہ مائنڈ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سے کریں توبہ، اللہ کا خوف کریں۔ اولاد کوئی بھی ہو، بیٹی ہو کہ بیٹا ہو، اللہ تعالیٰ نے صحت مند اولاد دے دی ہے، اب اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو نیک بھی بنائے۔ اولاد کے آنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ اور اس نے دوسری شادی بھی کی ہے ماشاءاللہ، تو شادی کرنے سے بھی رزق میں بڑھوتری ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ ایک شادی آپ نے کر رکھی ہے، رزق کم ہے، ایک اور کر لو، ایک اور کر لو، یا پہلے ہی آپ ویسے غریب ہو، مالی طور پر فقر و فاقہ ہے، شادی کر لو، سبحان اللہ بہاریں لگ جائیں گی۔ اولاد پیدا ہو تو پھر تو اور بہاریں ہوں گی۔ اور پھر بیٹیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بیٹیوں کے تعلق سے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی احادیث ہیں، بلکہ بیٹی پلس بہن، بہن اور بیٹی کے تعلق سے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی خوشخبری پر مبنی احادیث ہیں کہ جب میں نے وہ جواب دیا بیٹیوں کی پیدائش یا بیٹیوں کی پرورش، تربیت اور وقت پر شادی کے حوالے سے، تو بیٹیوں کا جب یہ مقام دیکھا، یقین کریں دل سے دعا نکلی کہ اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں دے اور دھڑا دھڑ بیٹیاں دے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ الحمدللہ مجھے اللہ نے ایک نہیں پوری 8 بیٹیاں دی ہیں، اور ماشاءاللہ نیک و لائق۔ تو اب یہ نہ سمجھا جائے کہ بیٹی پیدا ہوئی تو رزق تنگ ہو گیا اور یہ بیٹی منحوس ہے۔ قرآن پاک سے پوچھتے ہیں رزق تنگ ہو گیا یا رزق میں اضافہ ہو گیا، بڑھوتری ہو گئی، اس کا کارن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ رزق زیادہ ہو جائے یا رزق تنگ ہو جائے، ہم نے کرنا کیا ہے؟ صبح ہی صبح اللہ کا قرآن سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ انسان جب اس کا رب اسے آزمائے اور اسے عزت اور نعمت دے، انسان کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے، اور جب رب تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائے اور اس آزمائش میں اللہ اپنے بندے کا رزق تنگ کر دے، بندہ کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے ذلیل خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے،
ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور باہم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کا سارا مال سمیٹ کر چٹ کر جاتے ہو، کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے دل بھر کر، جی بھر کر پیار کرتے ہو۔ یہ سورۃ الفجر پارہ نمبر 30 کی آیات ہیں۔ رزق کا زیادہ ہو جانا یا رزق کا تنگ ہو جانا، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اب سوال کے ساتھ یہ ایڈ کرنا نا کہ شادی ایک تھی، اولاد نہیں تھی، شادی دوسری ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی اور رزق تنگ ہو گیا، مالی حالات خراب ہو گئے۔ میاں اس کے ساتھ بیٹی کی کیا وجہ ہے؟ اس کے ساتھ بیٹی کا کیا قصور ہے؟ سبحان اللہ، بیٹی تو بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ میری بیگم چائے لے کر آئی ہے، اب یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ اگر بیٹی منحوس ہے تو یہ بیگم کیوں خوشبو ہے؟ اس لیے اس کے ساتھ بیٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے، کبھی آپ پر رزق کے دروازے کھول دے گا اور کبھی آپ پر رزق کے دروازے بند کر دے گا۔ اور اللہ نے آزمایا، ہم تو ہم ہیں، اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو آزمایا۔ جناب حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کون اس سے واقف نہیں ہے؟ کافی ساری بیویاں، کافی سارا مال، کافی ساری اولاد، اور جب اللہ نے آزمایا نا تو پتہ کیا ہوا؟ سب چھوڑ گئے، سب چھوڑ گئے ایک بیوی کے سوا، اور وہ بیوی بھی لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا اور اپنے خاوند کے پیٹ اور کھانے پینے کے لیے بندوبست کرتی۔ اور تفاسیر میں لکھا ہے کہ آخر لوگوں نے یہ بھی سوچنا شروع کر دیا کہ ایوب کی بیوی کو اپنے گھر کام سے نکال دو۔ اجی کیوں؟ یہ بیمار اور مصیبت میں اور جناب بڑی لمبی اور بری بیماری میں مبتلا شخص کی بیوی ہے، کہیں ہمیں بھی چھوت نہ ہو جائے۔ آؤ جی، ہے آزمایا کہ نہ آزمایا؟ یہ رزق تنگ کر کے اللہ نے حضرت ایوب کو آزمایا علیہ السلام، اور صبر ایوب، سبحان اللہ۔ جب وہ کامیاب ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے جب آزمائش پر پورا اترا ایوب، اللہ نے پھر رزق کے دروازے کھول دیے۔ تو میرے بھائی، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ بادشاہ کر کے آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کنگلا خان بنا دیتا ہے، بندے کو مالی طور پر جو ہے وہ غریب کر دیتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، اس سے پہلے کئی لوگ جو چودھری اور سردار، زلزلہ آیا تیسرے دن وہی چودھری وہی سردار وہ جام لے کر، کٹورا لے کر، ہاتھ پھیلا کر خیرات کا طلبگار ہے، اور اب یہ خیرات مانگ رہا ہے، اب یہ فقیر بن گیا، اب یہ گداگر بن گیا ہے، کل کا سیٹھ، کل کا چودھری، آج کا منگتا بنا کھڑا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اب اس پر کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے، اپنے گناہوں پہ نظر دوڑانی ہے، میری کیا غلطیاں تھیں، میرے اوپر یہ کتنی سزا ہے اور کتنی آزمائش، اپنے اعمال نامے پر، اپنی سابقہ ہسٹری پر نظر کرنی ہے کہ کیا کیا خرابیاں موجود ہیں، ان کا ازالہ کریں، اور اس کے ساتھ کیا کریں؟ اس کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، یہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ اس کے بعد دیکھ لیں کہ کیا آپ یتیم کی عزت کرتے ہو، یتیم کا خیال رکھتے ہو،
یتیم غریب مسکین کے ساتھ اللہ نے اگر آپ کو اچھی زبان دی، آپ کی کوئی جیب ابری ہوئی ہے، تو یتیم کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہے؟ اسی طرح یتیم پلس غریب فقیر مسکین مسافر کے ساتھ۔ اور کیا آپ لوگ جو ہیں وہ مسکینوں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو؟ یہاں ترغیب کی بات کہی ہے۔ ایک ہے ترغیب دینا، کسی اور کو کہنا، ایک ہے وہ خود عمل کرنا۔ اگر رزق میں بڑھوتری چاہیے تو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، غریب فقیر مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، اور اپنے اعمال پر نظر دوڑاؤ۔ کہیں سیٹھ اور چودھری صاحب ہو، آپ نے بیٹی، آپ نے بہن یا کسی وارث کا، کسی وراثت کے حقدار کا مال اپنے قبضے میں تو نہیں لے رکھا؟ بے شمار ہزاروں چودھری ہیں، ہزاروں زمیندار ہیں، ہزاروں جٹ ہیں، یعنی زمینوں والے، انہوں نے بہنوں کی وراثت کو ہڑپ کر کے رکھا ہوا، مگر مچھ کی طرح نوالا بنا کر کھا گئے۔ اور اپنے اعمال پر نظر دوڑاؤ، کہیں آپ مال سے بہت زیادہ محبت تو نہیں کرتے ہو؟ اگر یہ سارے اعمال میں سے کوئی عمل موجود ہے تو اس کی اصلاح کریں، آج اصلاح کریں، کل رزق کا بند دروازہ کھل جائے گا۔ مال سے محبت کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ اگر یہ کیفیت ہے تو اس کا بھی علاج کریں۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اور مقام بھی پڑھے دیتا ہوں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم تمہیں کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی کر کے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ تو یہاں بھی اللہ نے آزمائش کی بات کی۔ کبھی تو آپ کے پاس اللہ آپ کو آزمائے گا، سیٹھ اور چودھری بنا دے گا، کبھی اللہ آپ کو آزمائے گا کہ آپ کو اللہ فقیر بنا دے گا۔ اب جتنے سیٹھ چودھری لوگ ہیں نا، اکثر ہم ہیں بڑے ہوشیار، بڑا پڑھا لکھا ہے جناب، بڑا دماغ والا ہے، اس لیے تو لاکھوں کا مال، لاکھوں کی فیکٹریاں، کروڑوں کی فیکٹریاں اور جناب اتنا بڑا بزنس یہ کر رہا ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، ایم فل ایم فل ہے، اور بڑا سمجھدار بندہ ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ ظالم، اللہ نے تجھے رزق دیا، تیری زبان پر کبھی الحمدللہ تعالی بھی آیا ہے؟ کبھی تو نے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک بھی کہا ہے؟ اللہ نے جو تجھے اتنا کچھ دیا، کبھی اپنے رب کی بھی تعریف کر لی ہے؟ کہ یہی تو سمجھتا رہا میں نے ایم فل ایم فل کیا ہے، میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں۔ اللہ جیسے دیتا ہے پھر اللہ لیتا بھی ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مومنوں کا حال یہ ہے کہ مومن کو جب مصیبت پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جب ہم خود کسی کی ملکیت ہیں، ہم کا ہمارے اوپر کوئی اختیار نہیں، ابھی بول رہا ہوں، ابھی زندہ ہوں، تو کل کوئی میرا استنجا کرائے گا، مجھے غسل دے گا، میرے کپڑے پھاڑے گا اور مجھے قبر کے حوالے کر دے گا۔ میں خود فنا ہونے والا، اگر میرا مال فنا ہو گیا اور حالات خراب ہو گئے تو نو ٹینشن۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے بخشش اور رحمت ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ان چاروں پانچوں آیات کو غور کریں، اور ان کے اندر بیان کی گئی ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، ان میں سے کوئی خرابی ہے تو اس کا تدارک کر لیں، اور بحمد اللہ تعالی سے اگر کوئی ایسی گڑبڑ موجود نہیں ہے
تو میرے پیارے بھائی جتنا ہو سکتا ہے استغفار کریں، اللہ سے ایک اور دعا کریں، میری مانیں تو ایک اور دعا کریں، یا اللہ یہ تو نے ایک بیٹی دی ہے، مجھے 5 بیٹیاں 10 بیٹیاں اور دے، دیکھ تیرا رب تیرے اوپر کس قدر خوش ہوتا ہے، اور تیرا مولا تیرا رب رحمان تیرے اوپر کس قدر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ رزق چاہیے، بیوی چاہیے، اولاد چاہیے، ہاں جی، اور جو کچھ چاہیے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، اور یہی نوح علیہ السلام کا پیغام آج 24/8/2018 میں بیان کر رہا ہوں، سننے والے سن رہے ہیں، ہم تمام کے لیے ہے۔ ہاں جی، کیا کرنا ہے؟ فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو، استغفر اللہ دن میں 100 مرتبہ پڑھو، آپ بھی، آپ کی دونوں بیویاں بھی۔ اچھا جی، استغفار کریں گے تو ہمیں کیا ہوگا؟ انہو کان غفارا، تمہارا رب، تمہارا پروردگار تمہارے گناہ بخش دے گا۔ چلو جی، گناہ تو ختم ہو گئے، ہمیں تو اور بھی بہت کچھ چاہیے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کرو گے تمہیں بارشیں چاہیے، اللہ تعالیٰ تمہیں موسلا دار بارشیں برسائے گا، ہمیں تو اور بھی بہت کچھ چاہیے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہیں مال عطا کرے گا، ہاں جی، ہمیں تو اور بھی بہت کچھ چاہیے۔ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں بیٹوں سے بڑھائے گا، استغفار کرو گے اللہ تمہیں اولاد دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، ہمیں تو اور بھی چاہیے، تو لو جی اللہ تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، ہمیں تو اور بھی ابھی چاہیے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ رب استغفار کرنے کی بدولت نہریں جاری کر دے گا۔ تو یہ ہے میرے پیارے بھائی اس مصیبت میں مبتلا شخص کے مسائل کا حل۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے نا امید اور بے امید اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ کے لیے وقار، عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے؟ تو اللہ ہمارا بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے جب اتنا بڑا پروردگار ہمارا ہے اور وہی حقیقی رب ہے، وہی معبود برحق ہے، تو پیارے بھائیوں ان آیات پر عمل کریں، اپنی بیٹی کو دیکھ کر جتنا ہو سکتا ہے اپنے دل میں، اپنی آنکھوں میں خوشی لائیں، اللہ سے اور دعا کریں، اللہ یہ بیٹی دی ہے، پہلے والی بانج بیوی سے بھی بیٹی عطا کر، اس سے بھی مزید بیٹیاں عطا کر، اور اس بیٹی کے ملنے پر، پہلی بیوی آپ کی بانج تھی، بیمار تھی، کوئی بھی ریزن تھا، اس اللہ والی کی اولاد نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، اب اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے نا، اب جتنا ہو سکتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس بیٹی کے پیدا ہونے پر بغیر گنتی کے دڑا دڑ الحمدللہ آپ پڑھو۔ کعبے کے رب کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں، اللہ آپ کو پھر سے چودھری بھی بنائے گا، اللہ آپ کو مزید اولاد بھی عطا کرے گا۔ شرط یہ ہے بیٹی پیدا ہونے پر جتنا ہو سکتا ہے الحمدللہ 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 کا ورد اپنی زبان پر جاری کر لو۔